وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بارہواں پارہ ہے، سورہ یوسف چل رہی ہے۔ سورہ یوسف کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 21 سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ ہے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے فی غیابۃ الجب، اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر وہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کی خاطر ڈول ڈالا اور ڈول میں پانی کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام جو معصوم بچے تھے وہ اس کے اندر بیٹھ کر باہر آ گئے۔ تو ڈول ڈالنے والے نے کہا یا بشرا ھذا غلام، یہ تو خوشخبری ہو گئی، کتنا خوبصورت بچہ نکل آیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کو کنویں میں ڈال کر گئے تھے وہ روزانہ کنویں کا چکر لگاتے ہیں کہ کہیں یوسف باہر تو نہیں نکل آیا، اگر نکل آیا تو اس کا رخ کس طرح سے۔ وہ حسب عادت آئے، دیکھا کہ قافلے والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا، تو انہوں نے قافلے والوں کو ڈرایا دھمکایا جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کر کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ خیر انہوں نے سستے داموں بثمن بخس دراہم، چند کھوٹے دراہم کے بدلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب یہاں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے ان کے بیچنے کے بعد قافلے والوں کے خریدنے کے بعد کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو لیا اور سیدھا چلے گئے مصر کے بازار میں۔ وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کی بولی لگی۔ لوگوں نے بڑی مختلف یہاں پہ قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں۔ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں اٹکی تھی، پوچھا یہاں تو بڑے بڑے تاجر آئے، وہ بھی چلے گئے، تو یہ اٹکی لے کر کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ خریداروں میں میرا نام بھی لکھا جائے۔ خطیبوں کے رنگ ہوتے ہیں، بس باتیں ادھر ادھر سے اٹھائیں اور ساتھ مرچ مسالہ لگا کر بیان کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مشہور باتیں ہیں، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بولی لگی یوسف علیہ السلام کی، یہ بات حقیقت ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن اللہ رب العزت نے جہاں یوسف علیہ السلام کو بٹھانا تھا وہیں لے کر جانا تھا۔ جو عزیز مصر تھا، وزیر اعظم تھا مصر کا، اس کو پتہ چلا، وہ آیا اور اس نے صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ 20 دینار 2 جوڑے کپڑے اور 2 جوتے کے جوڑوں کے بدلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ یوسف علیہ السلام کو خریدا اور سیدھا چلے گئے اپنے گھر لے کر چلے گئے محل میں، اور جا کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اس عزیز مصر کا جو نام ہے علماء نے لکھا اس کا نام تھا کتفیر، کاف صاد
فا یا را، کاف توئیں، آپ وہ زبان جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سکول توئیں، ہاں جی، فے یہ رے، کتفیر یہ نام تھا اس کا۔ تو کتفیر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، گھر لے گیا، اور گھر جا کر اس نے بیوی کو کہا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے اور مجھے اس بچے کے اندر بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اور ایسا کرتے ہیں ہم اس بچے کو گھر میں رکھ لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو وہ عزیز مصر تھا کتفیر وزیر اعظم، اس کی شادی کو کئی عرصہ گزر چکا تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ تو ظاہری بات ہے جوڑے کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو اب جب یوسف علیہ السلام اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس نے کہا چلو غلام بنانے کی بجائے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، وقال، اور کہا، کس نے؟ اس عزیز مصر نے، اشتراہ نہیں، وقال عزیز مصر نے کہا، الذی وہ اشتراہ جس نے ان کو خریدا، یعنی یوسف علیہ السلام کو بازار سے خریدا، مصر سے، لمراتی اپنی بیوی کو کہا، اکرمی مثواہ، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، عسا قریب ہے، ان ینفعنا یہ کہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو بنا لیں گے اپنا بیٹا۔ اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس کے خزانے میں ہے، اولاد کی نعمت، انسان کی بس کی بات نہیں ہے، انسان جو مرضی کر لے۔ ہاں علاج سنت ہے، بعض اوقات بیماری ہوتی ہیں، عورت کو عمل نہیں کرتا، شریعت نے علاج کی گنجائش رکھی ہے، لیکن کچھ یعنی کہ 2 جمعوں پہلے میں نے آپ کو اس چیز کا تقریباً بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ہمارے یہاں لوگوں کا ایک مائنڈ بن گیا ہے، بس وہ عمل نہ ٹھہرے تو بس عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ مشہور ہوتی ہے، وہ فلانے جی چلے بنے اتنے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ 2 طویل دیسی 2 دم پڑسی اللہ سے اولاد دے دیسی، ہاں جی، پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، تو اب وہ لوگ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی، وہ باتوں بات میں پورا خاندان کا بایو ڈیٹا دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں جی یہ تیری سس نہیں چاہنی تیری گود آباد ہو رہی، ہاں جی تیری ننان نہیں چاہنی کہ تمہیں گود جڑی آباد ہو گئی، اس طرح باتیں بنا کر دیتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے گھروں میں ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مائنڈ بن کے نا بندش کا، کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی کہ اس بندش کا عقیدہ نظریہ رکھنا یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دینا چاہتا ہے لیکن فلاں بندہ اس نے یہ اس نعمت کو مجھ سے چھین لی ہے، یہی نظریہ بن جاتا ہے کہ اللہ تو مجھے دینا چاہتا ہے لیکن فلاں بندے نے جادو کرایا، فلاں یہ کرایا، وہ مجھ سے کیا کرا ہے، یہ نعمت چھیننا چاہتا ہے۔ یہ تو پھر مخلوق کو اللہ سے زبردست قرار دے رہا ہے نا، اعلیٰ قرار دے رہا ہے، یہ کفر ہے۔ اولاد دینا نہ دینا یہ اس اللہ کا کام ہے، اولاد نہ دے تو پیغمبروں کو نہ دے، پھر اولاد جب دینے میں آئے تو اللہ نے 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، 80 سال بوڑھا آدمی ہوتا ہے، صحیح چل بھی نہیں سکتا، اس کا جسم خراب ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لیکن جب اللہ اپنی نعمت کے خزانے کھول دے نا، رحمت کے خزانے، پھر اللہ جوانی بڑھاپا نہیں دیتا، اللہ پھر جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی، تو یہ ان کی خواہش تھی کہ اللہ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو لے کر آیا تو اس نے بیوی کو کہا کہ یہ ہمیں بڑا فائدہ دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَكَّنَّا ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کہاں وہ اندر کنواں، بیابان جنگل، بیابان صحرا، عجیب وہاں سے اللہ نے یوسف کو نکال کر اللہ مصر کے وزیر اعظم کے گھر میں لے آیا۔
یہ تو ہے نا اللہ کی قدرت. ہاں جی بات یہ ہے عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے اللہ پہ, کامل یقین ہونا چاہیے. یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے جب تم اللہ پہ یقین کرو گے اللہ تمہاری مدد اس طرح کرے گا. وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو من تأویل الاحادیث باتوں کا صحیح مطلب نکالنا. واللہ اللہ غالب غالب ہے علی امری اپنے کام پر. ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ یہاں آگے ان کی زندگی کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اب عزیز مصر کے گھر میں پل رہے ہیں. کرتے 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 اشدہ بلغ اشدہ یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے. جوانی کو پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں آتینا ہم نے دی یوسف علیہ السلام کو حکمن حکمت علما اور علم. وکذالک اور اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو. دیکھیں انسان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے نا اللہ اس کا بدلہ انسان کو ضرور دیتا ہے. دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے. جب ہمارے ایک عادت بن کے بس ہم دعائیں مانگتے ہیں نا تو جس مقصد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اب ہمارا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دعا یہ عبادت ہے. مخ العبادہ عبادت کا مغز ہے. تو دعا اللہ سے ہر وقت مانگنی چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں نجزی المحسنین ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. جب آپ دعائیں مانگیں گے تو اللہ پھر آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرے گا. اب آدمی کہے کہ بس میں جیسی مانگوں وہ چیز مجھے عطا ہو جائے تو نہیں. اللہ کا اپنی مرضی اللہ کا اپنے قانون ہے. وہ جس وقت چاہے دے جس وقت چاہے روک اس کی مرضی. لیکن اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اس لیے اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے. وراودته التي اب یوسف علیہ السلام اس عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھے. اب وہ وزیر اعظم تھا مملکت کے کاموں کے لیے کبھی کہاں کبھی 2 دن گھر میں کبھی باہر ہوتا رہتا ہے جو بڑا آدمی ہوتا ہے. تو جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی نا اس کا نام 2 نام مورخین نے لکھے. ایک نام تھا راہیل اور ایک نام اس کا ہے زلیخا. لیکن یہ زیادہ مشہور ہے زلیخا نام. جو زلیخا بیوی تھی عزیز مصر کی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن میں بڑھا دیا تھا. بہت خوبصورت تھے. میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی میں نے آپ کے حسن کو دیکھا کہ اللہ نے دنیا کا آدھا حسن یوسف کے لیے اور آدھا پوری دنیا کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا لوگوں میں. اتنی خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا تھا. بڑے حسین تھے. اب یوسف علیہ السلام کو ظاہری بات ہے اب آدمی جب جوانی میں قدم رکھتا ہے تو چہرے کا حسن اس کا نکھار اور آ جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں رہ رہے تھے. جو اس کی بیوی تھی جس کا نام زلیخا لکھا ہے وہ یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو گیا. اب اس نے کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح بدکاری کی طرف نعوذ باللہ برگلایا جائے. میری خواہش پوری کر دے. اس کی یہ مقصد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی. قرآن اس کو بیان کرتا ہے وراودته التي وہ جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے مصر کے گھر میں رہ رہے تھے ورگلایا اس نے وہ فی بیتھا وہ ان کے گھر میں تھے. یعنی اس عورت کے گھر میں تھے کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. عن نفسه اپنی جان کے بارے میں اس نے برگلانے کی کوشش کی اپنی جان کے بارے میں. وغلقت الابواب اس نے سارے دروازے بند کر دیے. وقالت ہیت لک اور کہنے لگی ہیت لک آسان مانا ہے ابھی آ جاؤ جلدی کرو. یوسف علیہ السلام نے جب اس کو سنا دیکھا اس کا ارادہ تو غلط ہے. اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ اللہ کی پناہ. معاذ اللہ اللہ کی پناہ. اسی لیے جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں ایسا مطلب ہے کہ ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو اللہ کی فوراً پناہ مانگنی چاہیے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. فرمایا انہ ربی بے شک وہ جو میرا رب ہے احسن مثوای اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے.
اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان رب بے شک وہ جو میرا رب ہے۔ اب ربی سے مراد علماء نے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ انہ ربی ہو زمین اللہ کی طرف لوٹ رہے، یعنی میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، کہاں وہ بیابان جنگلوں کی کنویں وہاں سے اللہ نے مجھے نکالا، اور کہاں عزیز مصر جو وزیر اعظم ہے اس کے گھر میں اللہ نے مجھے لا کر بٹھا دیا۔ فرمایا یہ اس اللہ کی کیا ہے کرم نوازی ہے۔ انہ بے شک وہ لا یفلح الظالمون ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور البتہ تحقیق ہمت بِهِ اس نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ وَهَمَّ بِهَا، اور خیال آیا یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی بہا اس عورت کے بارے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عورت تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، اس نے دروازے بند کر دیے تھے، وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ میں یوسف کے ساتھ کیا کروں، یہ غلط کام کروں، لیکن قرآن کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ لولا ارعا برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام کی نعوذ باللہ دل اس کی طرف آ گیا تھا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے یہ ہم عربی کا لفظ ہے نا، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قصد کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا بالکل اس کے کرنے کا، کہ میں نے بس یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ پوری کوشش کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ ٹھیک، ایک مکمل اس نے بالکل یہ قصد کر دیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اب اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جیسے اس عورت نے کوشش کی، دروازے بند کر لیے، گھر بند کر دیا، یوسف علیہ السلام اندر ہے، وہ اندر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہم کا معنی ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر کسی چیز کی طرف میلان ہو جانا، غیر اختیاری طور پر کسی چیز کی طرف میلان ہو جانا۔ مثال کے طور پر سخت گرمیوں پر ہو، سخت گرمیوں پر ہوتا ہے تو آدمی ظاہری بات ہے جب کام کرتا ہے تو کہیں ٹھنڈا پانی آدمی دیکھ لے نا برف کا، ہاں جی ٹھنڈے شربت لے گئے تو آدمی کا غیر اختیاری طور پر اس کی طرف میلان ہو جاتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا پینے کا، اس کو پتا ہے میرا روزہ ہے، میں نے شام کی پینا ہے، لیکن ظاہر بات ہے جیسے مجھے دیکھے گا تو فوراً اس کا غیر اختیاری طور پر بلا قصد اس کی طرف اس کا میلان ہو جائے گا یا نہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب اس عورت نے بھی اس نے تو بالکل 100% یہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن غیر اختیاری طور پر یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آیا لولا ارعا برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھے تھے۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العزت جو ہے، چونکہ انبیاء کرام یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ہمیں حکم ہے گناہوں کے قریب نہ جاؤ، گناہوں کو حکم ہے انبیاء کے قریب نہ جاؤ۔ اگر انبیاء کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جائے کہ ان کے دل میں ایسے خیال آ گئے تو یہ تو پھر انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے غیر اختیاری طور پر کسی چیز کی طرف میلان ہو جانا، دل میں وسوسہ آ جانا، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میری امت سے وسوسے کو اٹھا لیا۔ کیا مطلب اگر دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی دل میں برا خیال آ جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ لولا ارعا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان یعنی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اب برہان رب کی دلیل سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی وہ تصویر سامنے آ گئی اور وہ ان کو اشارہ کر رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ بعض نے کچھ اور بھی لکھا ہے، لیکن جو مفسرین زیادہ تر جو حضرات اس چیز کے قائل ہیں کہ ارعا برہان ربی، اللہ نے کہہ دیا کہ انہوں نے اللہ کی دلیل دیکھی، اس کی کوئی وضاحت اللہ نے نہیں کی، لہذا ہمیں اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت
نہیں ہے، بس جو بھی دلیل تھی، جو بھی برہان تھا، بس انہوں نے دیکھا اور ان کا اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ فرمایا اسی طرح لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے پھیر دیا اس سے السوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہ بے شک وہ کون، یوسف علیہ السلام، من عبادنا المخلصین، ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اب یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دے رہی ہے، یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف، تو وہ بھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام سے بچ رہے ہیں برائی سے، وہ بھاگ پڑے دروازے کی طرف، تو وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگ پڑی۔ جیسی یوسف علیہ السلام بڑے مین دروازے پر پہنچے نا، انہوں نے دروازے کو کھولا تو سامنے عزیز مصر، وہ اوپر سے آ گیا۔ جیسی عزیز مصر نے دیکھا نا کہ یوسف ہے، وہ بھاگ کر آ رہا ہے اور پیچھے میری بیوی ہے، تو بیوی سمجھ گئی کہ یہ تو میں پھنس جاؤں گی، فوراً اس نے پینترا بنا۔ اس نے خامن کو کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو تمہاری عزت اور حرمت پر نعوذ باللہ ہاتھ ڈالے، یعنی اس نے فوراً یوسف علیہ السلام کو الزام دے دیا کہ نعوذ باللہ یہ مجھے ورگلانے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ وہ کر خود رہی تھی۔ اب سامنے عزیز مصر آ گیا، واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ اب عزیز مصر آ گیا، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وضاحت پیش کر دی کہ میں برائی کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، برائی کا ارادہ رکھنے والی یہ آپ کی بیوی ہے، یہ زلیخا ہے۔ اب زلیخا الزام دے رہی ہے کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والا میں نہیں ہوں، بلکہ کون ہے، یہ تمہاری بیوی ہے۔ اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے، واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ، پھاڑ ڈالا اس کی قمیض کو، یوسف علیہ السلام، اچھا وہ یوسف علیہ السلام دوڑے نا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی اور پیچھے سے قمیض پکڑ لی یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام زور سے دوڑ رہے ہیں، تو دوڑنے میں زور لگنے سے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ والفیا سجدہا علی الباب، ان دونوں نے پایا اپنے سردار کو دروازے کے سامنے۔ قالت، وہ کہنے لگی، فوراً اس نے پینترا بدلا، کہنے لگی، ما جزاء من ارادہ، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو ارادہ کرتا ہے بے اہلکا، تیرے گھر والوں سے، سوءً برائی کا، الا مگر ان یسجنا، یا تو اس کو قید کیا جائے، او عذاب الیم، یا اس کو کیا کیا جائے، دردناک عذاب دیا جائے۔ اس نے کہا جی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرے، اس کو یا تو قید خانے میں ڈالو یا اس کو سخت عذاب دینا چاہیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی صفائی پیش کر دی، فرمانے لگے ہی راودتنی، یہ مجھے ورغلا رہی تھی، عن نفسی، اپنے نفس کے بارے میں، وشہد شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام نے صفائی پیش کی۔ اب وہ کہہ رہی ہے ان کی غلطی ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے برقرار ہیں، اب وہ ششوبہ مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بات ڈال دی۔ اس خاندان کا چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ پاکدامنی میں گواہی دے دی۔ فرمایا اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی۔ اس بچے نے کہا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر قصوروار کون ہے؟ زلیخا۔ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر قصوروار کون ہے؟ ہاں جی، یوسف۔ یہ اس چھوٹے بچے نے گواہی دے دی۔ اب چھوٹا بچہ تھا تو اچھا اس نے گواہی دے دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر وہ اس کی قمیض قدہ پھٹی ہوئی من قبل آگے سے، فصدق وہ من الکاذبین، یہ سچی ہے اور وہ کیا نعوذ باللہ وہ سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فکذب، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یوسف کون ہے؟ سچے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں جن کو اللہ نے بچپن میں قوت گویائی عطا فرمائی۔
ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں تھے اپنی ماں کی پاکدامنی کی گواہی دی. ایک تھا جریج راہب، اس کا واقعہ. تو اس کے بارے میں کسی عورت نے الزام لگایا تھا. تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس جریج راہب کو لوگوں نے برا بھلا کہا. تو اس نے کہا کہ جو بچہ یہ خود کیا کرے گا، گواہی دے گا کہ میں کس کا باپ ہوں. فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا، بچہ پیدا ہو گیا. تو اب اس فاحشہ عورت نے الزام کس کو دیا؟ وہ ایک عالم تھا، نیک تھا، جریج راہب تھا. تو اس کو دے دیا کہ اس کا بچہ ہے. اب نیک کسی عالم کے بارے میں غلط بات مشہور ہو جائے پھر اللہ کی طرح لوگ تو نہیں چھوڑتے، مجھے مولوی یہ کام کر چھوڑا نہیں. تو اس نے کہا کہ میری پاکدامنی کی گواہی انشاءاللہ وہ بچہ خود دے گا. وہ راہب آیا، اس نے بچے کی سینے پر اس طرح لاٹھی رکھی اور وہ خود بولا کہ میرا باپ ہے اور فلاں چرواہ ہے. اور ایک تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی گواہی بھی چھوٹے سے معصوم بچے نے دی تھی. تو چھوٹے بچے نے کہا اگر کبھی آگے سے پھٹی ہوئی ہے پھر یوسف قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر کون قصوروار ہے؟ زلیخا. اچھا جی. فلما رأى قمیصہ، بس جب دیکھا اس کی قمیص کو، یوسف علیہ السلام کی قمیص وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال، وہ فوراً کہنے لگا انہ من کیدکم، بے شک ہو یہ تم عورتوں کی کیا ہے؟ مکاری ہے. ان کیدکن عظیم، اور واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے. تم عورتوں کا مکر و فریب بڑا سخت ہے. یہ کس نے کہا؟ عزیز مصر نے. عجیب بات ہے کہ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں اللہ نے کہا ان کید شیطان کان ضعیفا، اس کا مکر و فریب کمزور ہے. کڑی نے بارے کیا کہا؟ کیدکن عظیم، بہت سخت فریب. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس چیز سے بچنا چاہیے. مراد یہ ہے کہ ایسے مطلب اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. انسان کی عزت بڑی چیز ہوتی ہے، ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور پھر جب مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر بدنامی ہم اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. اس چیز سے بہت بچنا چاہیے. تو اس نے کہا جی کہ ان کیدکن عظیم، یہ تو عورتوں کی مکاری کیا ہے؟ بڑی سخت ہے. اب یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ معاملہ تو سارا واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ غلطی کس کی ہے؟ میری بیوی کی ہے، لیکن اس معاملے کو اب یہی رہنے دیا، اس کو باہر نہ پھیلایا گیا. اب وہ کون کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر. ظاہر بات ہے بدنامی کس کی ہوگی؟ عزیز مصر کی. اس کے گھر والوں کی بدنامی ہوگی. وہ شریف رتبہ انسان تھا، نیک انسان تھا. اب اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا اعرض عن ھذا، تو اعراض کر عنہا، اس سے، یعنی اس بات کا کوئی خیال نہ کرو، لوگوں کے سامنے یہ بات نہ آئے. واستغفری لذنبک، اور اس نے اپنی بیوی کو کہا تو کیا کر؟ اپنے گناہ کی معافی مانگ. انک، بے شک تو، کنت من الخاطئین، یقینی طور پر کیا تھی؟ خطاکاروں میں سے تھی. اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو آپ کیا کریں؟ اس سے اعراض کریں، اس سے بچ جائیں. اور بیوی کو کیا کہا؟ تو اس سے کیا کر؟ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ تاکہ اللہ تمہارے سے گناہ کو معاف کر دے. لیکن معاملہ کہاں تک رہتا؟ کرتے کرتے بات پورے دربار میں مشہور ہو گئی. آگے پھر عورتوں کو پتہ چلا تو عورتوں نے عزیز مصر کے بارے میں کیا کہا اس کی بیوی کو. پھر یوسف علیہ السلام کو لے کر آئے. وہ انشاءاللہ اگلے جگہ میں جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے.